الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر وقت ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ بنایا تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ذات بڑی ہی غلبے والی اور بہت بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے خصوصی طور پر جو ایک مہینہ بنایا ہے رمضان المبارک، اس کی آمد ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر ہماری زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ رمضان کو اس کی آمد سے قبل کس طرح استقبال کرنا چاہیے اور رمضان کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا مہینہ ہے اور یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ ہم سب نے یہ تو سنا ہوا ہے کہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، شہر المبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ پھر یہ بھی سنا ہوا ہے کہ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ دن رات آزادی کے، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتا ہے۔ یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جو شخص روزے رکھے اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ رات کو قیام کرے تو گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں اگر رات کو قیام کر لیا تو بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہے، اور یہ ساری چیزیں، ساری روایات موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، یہ ساری باتیں ثابت ہیں۔ اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروانے کا بڑا ثواب ملتا ہے، اور 3 قسم کا ثواب یا 3 قسم کی چیزوں کا پیکج ملتا ہے اس شخص کو جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور دوسری چیز اس کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کی گردن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کو ملتی ہے وہ یہ کہ اس کو اس روزے دار جتنا اجر بھی ملتا ہے، اور روزے دار کا اجر کسی طور بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری فضیلت، راتوں کو قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کا تہیہ کرنے والے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کر دینے والے، اور پھر رمضان کے بارے میں جتنی بھی فضیلتیں آئی ہیں اور جتنی بھی رحمتوں کی ہمیں نوید سنائی گئی ہیں، ان تمام خوشخبریوں اور تمام نویدوں کو ایک اصول کے تحت دیکھنا چاہیے۔ یعنی رمضان بہت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں
بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ رمضان میں فوت ہوا ہے، تو رمضان میں تو عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، وہ تو راتیں ہی بڑی رحمتوں والی ہیں، گھڑیاں بڑی مبارک ہیں۔ جمعہ کے دن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا مبارک دن ہے، جمعہ کی رات، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ علی ھذا القیاس جتنی بھی فضیلت والے دن، فضیلت والے ایام، فضیلت والی لمحات ہیں، تو کیا اس میں کافر نہیں مرتے؟ اس میں اللہ کے دشمن نہیں مرتے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، ساری سعادتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن نے تو آغاز اس بات سے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب کن کو ہے؟ اہل ایمان کو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان اہل ایمان کے لیے ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس رمضان، ان کے لیے رمضان نہیں ہے۔ اور رمضان آ بھی جائے تو جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ شخص رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بھلے رمضان میں فوت ہو، بھلے وہ رمضان میں ساری ساری رات قیام کرے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، وہ رمضان میں سارے نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ پھرتا رہے اور سارے وہ کام کرے جو نیکیاں کرنے والے کرتے ہیں اور سارے نیکی کے کام کرے، جب تک وہ بنیادی کوالیفیکیشن پوری نہیں کرتا، پہلی جو شرط ہے، جو جن کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا۔ رمضان سب پہ آتا ہے، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں پہ بھی آتا ہے، اور وہ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رمضان ان پر بھی آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ اللہ اکبر، کتنے ہی روزے دار ہیں، روزے رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ رات کو کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، سوائے تھکاوٹ، محنت، مشقت، رات کی صرف اور رات کے وقت کی بربادی کے، رات جگہ کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رمضان کے لیے اس نے وہ گراؤنڈ تیار نہیں کی، اس نے وہ زمین کو زرخیز نہیں کیا۔ جس زمین پر بارش ہو تو اس سے پھول اگتے ہیں، اس نے اپنی زمین ہی ایسی رکھی ہے کہ جس پر بارش ہو تو اس سے جھاڑیاں اگتی ہیں، کانٹے اگتے ہیں اور خاردار پودے اگتے ہیں۔ اس نے اپنی زمین کو تیار ہی نہیں کیا۔ جس پر رحمتوں کی بارش ہو تو پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگتی ہیں۔ رحمتوں کی بارش تو ہر ایک پہ ہوتی ہے، بارش چٹیل میدانوں میں بھی ہوتی ہے، پہاڑوں پہ بھی ہوتی ہے، اور زرخیز زمین پر بھی ہوتی ہے، اور بالکل بنجر اور بے آباد زمین پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ بس یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان تو ہم سب پر آ رہا، لیکن سب پر اثرات ایک جیسے نہیں ہونے، اس کے لیے پہلے زمین کی تیاری ضروری ہے، اور وہ اگر تیاری نہ کی تو پھر روزے رکھیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، راتیں وہی ہوں گی، رمضان وہی ہوگا، اور اس کی فضیلتیں وہی ہوں گی، لیکن جس کو روزہ رکھ کے بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، راتوں کو قیام کر کے بھی سوائے رات جگے کے کچھ نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بنیادی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ فضیلتوں کے حصول کا وہ میرٹ، فضیلتوں کے حصول کی وہ کوالیفیکیشن، اس کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ اور نماز بھی قبول نہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ایمان، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو سب سے بڑے دو کام ہم کرتے ہیں رمضان میں، جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے جو فرض ہے، راتوں کو قیام کرنا ہے جو نفل ہے، لیکن دونوں کی تاثیر ایک ہے۔
دونوں کا فائدہ ایک ہے. جس نے روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو. جس نے راتوں کو قیام کیا حالانکہ وہ نفل ہے، اس کے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ہر سال یہ حدیثیں سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، دو شرطیں ہیں. روزہ رکھا، اس کے روزے کی قبولیت اور اس کا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان اور احتساب ضروری ہے. اللہ اکبر. ایمان کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم روزے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم رمضان کے دنوں میں اللہ کے لیے روزہ رکھ کے وہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روزہ کوئی شخص اللہ کے لیے اگر رکھے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے ایک روزے والی، یہ عام نفلی روزے کی بات ہے. جو رمضان کا فرض روزہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اجر رکھتا. فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، نفلی روزہ، عام کسی دن اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا. 70 سال کی مسافت کے برابر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوا اگر پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے تو جتنی اس کی عمر ہے وہ اڑتا ہی رہے، اور جب اس کی عمر مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، تو وہ گر کے مر جائے، تو جتنا فاصلہ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک وہ کور کرے گا، ایک روزے کے بدلے مومن اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اتنی دوری نصیب ہوتی ہے ایک روزے کے بدلے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 بھی مبالغے کا صیغہ ہے. 70 سال کی مسافت کتنی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے. بہت دور ہو جاتا ہے انسان جہنم سے، لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا. دل میں ایمان ہوگا. اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا. عام نفلی روزے کی یہ حیثیت ہے تو رمضان کے روزے کی کیا حیثیت ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے تو ساری زندگی روزے رکھتا رہے. ویسے تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھ سکے، لیکن اگر کسی نے بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزہ رکھ بھی سکے اگر وَإِن صَامَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِن صَامَهُ. ساری زندگی بھی اگر وہ روزے رکھ سکے تو اس ایک روزے کا خسارہ پورا نہیں ہوتا. یعنی کوئی اتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہر روزے دار کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے ہے اور محتسب کے لیے ہے. جس نے ایمان بنایا، جس نے احتساب کا تصور قائم کیا. اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا نام ایمان ہے؟ اللہ اکبر. کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. ایمان صرف مان لینے کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں سب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ایمان ہے. بس اس کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا تو اس کا اظہار ہوتا ہے. اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اقرار باللسان ہوتا ہے، زبان سے اقرار کہ میں نے مان لیا. دوسرا اقرار ہوتا ہے کہ دل سے وتصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اور تیسری چیز والعمل بالجوارح، تمام جسم کے سارے اعضاء وہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور ان امور پر جن پر ایمان رکھا ہے اس کے لیے عملی طور پر ڈٹ جائیں، لگ جائیں، ثبوت پیش کریں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. اور جب تک اس ایمان کا عملی اظہار نہیں ہوتا، یہ 3 شعبے ہیں ایمان کے عملی اظہار. لہذا جب ہم صرف کلمہ پڑھ کے پھرتے رہتے
وہ کہتے ہیں میں مسلمان تو ہوں لیکن میں زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں. آج کل یہ مسلمان بھی دو قسم کے ہیں. کہتے ہیں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے جو بڑا باعمل مسلمان ہوتا ہے, اور ایک نان پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا مسلم ہے بھائی جو نان پریکٹسنگ, جس کا عمل کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کا ایمان کے ساتھ بھی تعلق کوئی نہیں. امام بخاری نے باب باندھا ہے اپنی الجامع الصحیح کے اندر, الایمان هو العمل. ایمان ہے ہی عمل کا نام. اگر زندگی میں عمل ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان ہے, وگرنہ تین باتوں میں ایک اقرار اگر کر بھی لیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر پورا کردار نہیں بنا تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے, کیونکہ دیگر احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. مثلا ایک حدیث میں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بقلبه, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل کے یقین کے ساتھ, وہ جانتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ, اس کو یہ معلوم ہے, وہ جانتا ہے, اس کو یقین ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی. وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف اور امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی. جب کسی شخص کو یہ یقین آ جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کردار کے اندر یہ بات نظر نہ آئے کہ یہ ڈرتا کس سے ہے, اس کی امیدیں کس سے ہیں, یہ اس کے کردار میں نظر نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ظاہر ہوتا ہے عمل سے, اور ہو نہیں سکتا کہ انسان کو ایمان آئے پھر وہ عمل سے اظہار نہ ہو. لہذا رمضان میں نیک بننے والے رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مسجدوں کا رخ کرنے والے, ویسے تو اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے, یہ اس کی توفیق کی بات کہ وہ اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ بھی اس کی رحمت ہے. لیکن رمضان میں تو امتحان آسان ہوا ہوتا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رولز ریلیکس کیے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان میں تو صفدت الشیاطین ومردت الجن, بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وغلقت ابواب النار ولم یفتح منہا باب, جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. اس وقت جا کے ماحول بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو پکڑ لیتا ہے. جہنم کے دروازے بند کرنا اور جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ ہمیں جنت نظر آتی ہے نہ ہمیں جہنم نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماحول جنتی بنا دیتا ہے, ایسا ماحول جس میں انسان کا وہ نفس جو 11 مہینے برائی کی طرف کشش کرتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, الا ما رحم ربی, سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. تو بس اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ اس کی وہ نفس کا برائی کی طرف لے جانا, وہ اس کا رجحان بدل جاتا. وہ بجائے برائی کی طرف جانے کے وہ نیکی کی طرف جانا شروع کر دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی. اور یہ رمضان کی پہلی رات ہی اللہ کی رحمت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی دن, خصوصی مہینہ بنایا اس لیے کہ اس مہینے میں تم اپنے امتحان کے حوالے سے اپنے معاملات درست کر لو. ایک ایمان ہے, ایک احتساب ہے, دو شرطیں ہیں. رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایمان و احتسابا. روزے کی بات فرمائی, فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، قرآن کے ساتھ کھڑا رہا، ہے تو نفل لیکن اس کے پاس وہی دونوں باتیں کوالیفیکیشن کے طور پر موجود ہیں، ایمان و احتسابا، اسی ایمان کے ساتھ کھڑا ہے، اسی احتساب کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ زندگی گناہ معاف۔ اور وہ جو لیلۃ القدر کو قیام کرنا ہے اس کے ساتھ بھی یہی شرط کہ نہیں پورا مہینہ قیام کر سکا، ایک رات، جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات اگر یہ قیام کر لے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کر لے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں، لیکن شرط وہی ہے ایمان و احتسابا، یہ کوالیفیکیشن ہوگی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف۔ یعنی ایسا شاندار ریلیف پیکج دیا ہے اللہ نے، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی رحمتوں کا اظہار ہے۔ لیکن اس سے فائدہ ہر شخص نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے کرنا ہے نا جو کچھ کرنا ہے۔ رحمت برستی ہے، سب کو فائدہ نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرمایا ولا انا، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا جنت میں جائیں گے الا ان یتغمدنی اللہ بالرحمہ، مجھے اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت لپیٹ میں کب لیتی ہے؟ یہ جتنے اعمال کیے جاتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت میسر آ جائے۔ اور جو شخص اس ایمان کے ساتھ، میں نے 2 آیات آپ کے سامنے سورہ ملک کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کا اس نے کارخانہ بنایا، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم ہے۔ اور یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام امتحانات ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نظام امتحانات بنایا ہے اس نے۔ تو ممتحن نے نظام امتحانات کا تعارف کروانے سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروا دیا کہ تمہارا جو ممتحن ہے نا وہ عام ممتحنوں جیسا نہیں ہے۔ تبارک الذی، وہ تو بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے۔ اور برکتوں والی ذات وہ ہوتی ہے، یا برکتوں والا مقام وہ ہوتا ہے، یا برکتوں والی چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر 2 نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں۔ لغت کے اعتبار سے برکت کے لفظ کے اندر یہ دونوں معنی پوشیدہ ہے۔ ایک معنی ہے کہ برکت والی، ہم جو دعا دیتے ہیں مبارک ہو، ہم کہتے ہیں رمضان مبارک، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جمعے کو مبارک کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بھائی مبارک گھڑی، مبارک دن، مبارک مہینہ، مبارک چیز، مبارک ہستی، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک خیر، وہ چیز جو سراسر خیر اور رحمت ہو، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ خیر اور رحمت ہر وقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں آتی۔ آپ جب دعا کرتے ہیں نا اللہ مبارک کرے، اصل میں یہ برکت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں سراسر خیر اور رحمت ہو، اور وہ رحمت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے، وہ کبھی رکے نہ۔ مبارک کہنے کا اور مبارکباد دینے کا اصل میں مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو مبارک کہہ کے، برکت کی دعا دے کے، وہ دائمی رحمتوں کی استدعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر ہمیشہ رحمتیں ہوتی رہیں اور کبھی ان میں کمی بھی نہ آئے، رکاوٹ بھی نہ آئے، ہمیشہ بڑھتی رہے۔ تو اللہ کی ذات تبارک الذی ہے، اس کی رحمت کی حد نہیں آتی، ہے ممتحن لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ کیوں چاہتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، پورا غلبہ
ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، پوری قوت، پورا کنٹرول، لیکن ہے بڑا بخشنے والا، اس کی صفت ہے غفور، بہت بخشنے والا۔ اس لیے اس نے سسٹم میں، اس نظام امتحان میں مغفرت کے سامان، اپنی رحمت کے سامان جگہ جگہ رکھ دیے، تاکہ بندہ جب اس نظام پر ایمان رکھے گا، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کارخانہ اللہ نے کیوں بنایا ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، جس کو یہ سمجھ آ جائے اور وہ اس بات پر یقین کر لے کہ مجھے دو میں سے کسی ایک انجام سے ہمکنار ہونا ہے، یا جنت ہے یا جہنم، اور تو کچھ ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ بھی یہی ہے، علوم کا نتیجہ بھی یہی ہے، ڈگریوں کا نتیجہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی علم حاصل کرتا ہے، کسی سے وہ ملاقات کرتا ہے، کوئی ڈگری لیتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، اگر اس کا نتیجہ یہ ہے، یا دنیا کائنات میں کوئی تحقیق کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو اپنے انجام کی فکر لگ جائے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں، اس نظام کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ کون عقل والے؟ اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے اپنے اللہ کو یاد کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اندھوں کی طرح اس دنیا میں نہیں رہتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ زمین کیوں بنائی، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، موت کیا ہے، پیدائش کیا ہے، زندگی کیا ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بس جس نے غور و فکر کیا، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اہل عقل وہی ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا فوراً ان کو پورا کارخانہ سمجھ میں آ جاتا، پورا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ آ جائے نا نظام امتحانات کی، کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، کسی کالج اسکول میں داخلہ لے لے، اس کو پتہ چل جائے کہ سال کے آخر پہ امتحان ہونا ہے، پہلے دن سے فکر لگ جاتی کہ امتحان ہونا ہے، کیا بنے گا۔ فرمایا ان کو پھر فکر لگتی ہے، پھر یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ نظام، یہ کارخانہ، یہ تو نے باطل پیدا نہیں کیا، یہ فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، مجھے میرے انجام کی فکر ہے، تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائیں نکلتی ہیں، یہ ایمان ہے۔ لہذا ایسی ایمان کی کیفیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے تو رمضان فائدہ دے گا، رحمتیں ہیں، ریلیف پیکج ہے۔ اور دوسری چیز ہے احتساب۔ احتساب کا لفظی ترجمہ جو اہل لغت نے کیا ہے وہ ہے ثواب کی امید رکھنا۔ وہ کہتے ہیں ثواب کی امید، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی توقع کے ساتھ روزہ رکھے، ٹھیک ہے، مرادی معنی ٹھیک۔ اور احتساب حساب سے ہے، بنیادی مادہ حاسین با ہے، حسبہ بھی اسی سے ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو احتساب کا لفظ ہم سب سنتے ہیں ماشاءاللہ، نیب بنا ہوا ہے پاکستان میں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور اس کا مطلب ہے احتساب کا انگریزی ترجمہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی، اپنا خود احتساب کرنا۔ اور نیب والے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تمہاری آمدن کے اور تمہارے جو اخراجات ہیں اور تمہارے جو اثاثے ہیں وہ تمہاری آمدن کے مطابق نہیں ہے، حساب کرتے کہ آمدنی کتنی، خرچ کتنا، اثاثے کتنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی ہے رمضان سے مستفید ہونے کی، تو انسان کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، ایک ایسے تصور کے ساتھ کہ حساب کسی ادارے کو نہ کرنا پڑے کہ تو نے کتنا لیا اور کتنا دیا، کتنے گناہ، کتنی نیکیاں، یہ حساب کسی اور کو نہ کرنا پڑے۔ کسی اور کے حساب کرنے سے پہلے اپنا حساب خود کر، اپنا احتساب خود کر، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔
سوچو بیٹھ کے کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں کہاں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہا، اور آج بھی مجھ سے نافرمانی ہو رہی ہے. تو پھر فکر لگے گی، پھر نظام سمجھ میں آئے گا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ جنت میں چلے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن لوگوں کی جن کی نیکیاں کم رہ گئیں وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے، حاویہ میں جائیں گے. نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیاں کم ہو گئیں. تو اس حساب کو اللہ اکبر، حاسب قبل ان یحاسب یا ان تحاسب، اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے تو اپنا حساب خود کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان ہے تو پھر ڈرو نا اللہ سے، اور پھر اپنا حساب کرو کہ آگے کیا بھیجا ہے، کیا کون کون سا عمل آگے گیا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میں جو آگے بھیج رہا ہوں کل کے لیے وہ کیا ہے. بس یہی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہی احتساب ہے. اگر یہ دونوں کیفیات ہماری پوری ہو گئی تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے رحمتوں کا باعث ہے. یہ اتنا بڑا ریلیف پیکج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ جنتی ماحول بنا دیتا ہے. جس نفس کو 11 مہینے مسجد کی کشش نہیں ہوتی، چاند نظر آتے ہی اس کو مسجد کی کشش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور باہر والا دشمن صفدت الشیاطین ومردت الجن، بڑے بڑے شیاطین اور جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو آسانی میسر آ جائے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے ایک موقع میسر آ جائے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. یہ سمجھ میں آئے گا تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو انسان فوراً سرگرم عمل ہوگا. دیکھیں ایمان آنے کے بعد اگر ایمان سچا ہو، اگر واقعتاً ایمان آیا ہو تو دیکھیں ایمان اور عمل کے درمیان پھر کوئی وقفہ نہیں ہوتا، درمیان میں گیپ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ایمان کی پوری تفصیل ہم ایمان لے آئے، اس پر بھی، رسولوں پر، کتابوں پر، ہر ایک پر ایمان، جو تفصیل ہے ایمان. وقالوا سمعنا واطعنا. ایمان کا پھر پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے حکم سنتا ہے فوراً سرگرم عمل ہو جاتا ہے، پھر سوچ میں نہیں پڑتا، تردد میں نہیں پڑتا، سیانہ بننے کی کوشش نہیں کرتا. اور میں اور آپ اگر ایمان اور احتساب کی کیفیت بنائے ہوئے ہیں اور اس کیفیت میں رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے مغفرتوں اور رحمتوں کا پیغام، وگرنہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رمضان کی رحمتوں سے محروم رہ گیا وہ ہے اصل محروم. اور پھر فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر بھی وہ اپنا اس ریلیف پیکج سے فائدہ اٹھا کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا نہیں بنا، لم یغفر لہ، اس کی مغفرت نہیں کروا سکا اپنی، ابعدہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. تو رمضان سب کے لیے رحمت کا پیغام نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، کچھ لوگوں کے لیے لعنت کا پیغام. اللہ اکبر. ہمیں ویسا بننا ہے، ہمیں تہیا کرنا ہے، ہمیں سرگرم عمل ہونا ہے، ہمیں اپنے باطن کو دھونا ہے، اپنے ظاہری عمل کو صاف کرنا ہے.
اور اپنا ایمان بنانا ہے، اپنے احتساب کے تصور کو مضبوط بنانا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھنی ہے، اور یہ تیاری کر کے رمضان میں داخل ہونا ہے، تو انشاءاللہ رمضان ہمارے لیے رحمت ہوگا۔ اور اگر ہمارے پلان میں یہ ساری باتیں شامل ہی نہیں ہیں، کسی کے سموسے پکوڑے کا مسئلہ ہے، تیاریاں کیا ہو رہی ہیں رمضان کی؟ یا تو ٹی وی پروگرام تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور یا سموسے پکوڑوں کی دکانیں، اس کے علاوہ کیا تیاری ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی جو تیاریاں، رمضان کی تیاریاں یہی ہوتی ہیں، سحر افطار کا انتظام کر لیا جائے، اور وہ جو پوٹلی ہے اپنی، جس پوٹلی سے دیکھ کر اللہ نے رحمت یا لعنت کا فیصلہ کرنا ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں اور آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ کیا؟ ایمان اور احتساب، یہ دو شرائط ہیں، اور آج سے رمضان کا انتظار کیے بغیر آج سے فکر کرنی شروع کر دے، ہر لمحہ فکر کریں کہ اللہ کہیں میری نیکیاں کم نہ ہو گئی ہوں، کہیں میری غلطیاں بڑھ نہ گئی ہوں، میں تو فلاں موقع پہ بھی غلطی کر بیٹھا تھا، میں تو فلاں جگہ بھی غلط کر بیٹھا تھا۔ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں اللہ کے ساتھ کرنی ہیں، اکیلے بیٹھ کے کریں، اللہ سے باتیں کریں، تاکہ اللہ کو وہ مطلوب معیار ایمان اور احتساب کا آپ دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ رمضان رحمت ثابت ہو، لعنت ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو ایسا بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے، اور تاکہ یہ پورا رمضان جو رحمتوں بھرا رمضان ہے، یہ واقعتاً ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے اور ہماری مغفرت کا سامان کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔